سورہ یونس کی آیت نمبر 45 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق اللہ۔ اور جس دن انہیں وہ جمع کرے گا گویا وہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی دن کی، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ راہ پر نہ آئے۔ اور اگر ہم دکھلا دیں تجھ کو کوئی چیز ان وعدوں میں سے جو کیے ہم نے ان سے، یا وفات دیں آپ کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے ان کو، پھر اللہ شاہد ہے ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں۔ اور ہر فرقے کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب پہنچا ان کے پاس رسول تو ان کا فیصلہ ہوا انصاف کے ساتھ، اور وہ ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے میں تو اپنے واسطے برے نہ بھلے کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ ہر قوم کے لیے وعدہ ہے، جب وہ وعدہ آن پہنچے گا تو وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہ سرک سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ فرما دیجئے کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر تمہارے پاس عذاب آئے راتوں رات یا دن کو
تو کیا اس سے پہلے گناہگار کیا کر لیں گے؟ کیا پھر جب عذاب واقع ہو چکے گا تب اس پر یقین کرو گے؟ اب قائل ہوئے اور تم اسی کا تقاضا کرتے تھے۔ پھر کہیں گے گناہگاروں کو کہ چکھتے رہو عذاب ہمیشگی کا، وہی بدلہ ملتا ہے جو کچھ کماتے تھے۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے یہ بات؟ آپ فرما دیجئے میرے رب کی قسم یہ سچ ہے، اور تم تھکا نہ سکو گے۔ اور اگر وہ ہر شخص گناہگار کے پاس جتنا کچھ ہے زمین میں تو دے ڈالے اپنے بدلے میں، اور وہ چھپے چھپے پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب، اور فیصلہ ہوگا ان میں انصاف کے ساتھ، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ سن رکھو اللہ کا ہے جو کچھ زمین میں اور آسمان میں ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ آج کی پہلی آیت کے اندر قیامت کا ایک منظر بیان ہوا ہے، اور اس سے آگے جو رسولوں سے قوموں کا ایک مکالمہ ہوتا ہے معروف، قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے، اس کی کچھ تفصیل بیان ہوئی ہے۔ پہلی آیت میں جو قیامت کا منظر ہے وہ یہ فرمایا کہ جب ان کو ہم زندہ کریں گے، قبروں سے نکالیں گے، حشر کہتے ہیں اس کو، اکٹھا کرنا، تو ان کی جو صورتحال ہوگی، اگرچہ ان کو مرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، ایک اندازہ ہے کہ آدم علیہ السلام 10,000 سال پہلے آئے، لیکن صحیح علم اللہ کو ہے، تو اس وقت سے لے کر بھی اگر ایک آدمی قبر میں گیا ہے اور قیامت میں جا کر آگے اللہ جانے کتنا وقت باقی ہے، تو ہزاروں سال کا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی انہیں ایسے لگے گا جیسے ہم ایک آدھ دن بس جدائی رہی ہماری، یہ جو وقت تھا قبر کا وقت یہ ایسے گزر گیا۔ اور پھر ایک دوسرے کو آپس میں پہچانیں گے، اچھا تم فلاں تم فلاں تم فلاں، جیسے آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو جو کچھ اس کے آس پاس گرد و پیش میں چیزیں ہوتی ہیں ان کو پہچانتا ہے، تو ایسے قبر سے نکلنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو آپس میں پہچانیں گے۔ لیکن یہ جو پہچان ہے یہ شروع کی ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ جو آگے یہ تو جب بالکل قبر سے نکلیں گے تو پہچان ہوگی، اس کے بعد پھر آگے جب حشر میں اکٹھے ہوں گے حساب کتاب کے لیے تو تب تو ایک دوسرے کو کوئی نہیں پہچانے گا، یا پہچانیں گے مگر پہچاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک دوسرے سے ڈر رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا جیسے کسی شیر سے یا سام سے آدمی ڈر کے بھاگتا ہے، خطرے سے بھاگتا ہے، ایسے اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے دوستوں سے، اپنے سب تعلقات سے ایسے بھاگے گا۔ قیامت کا یہ منظر ہوگا، اگرچہ پہچانے گا مگر پھر بھی ایک دوسرے سے بولنے کا یارہ نہیں ہوگا۔ فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ جن لوگوں نے اللہ کی اس ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، ان دنیا میں ان کے اللہ کے پیغمبروں نے آ کر بات ان کو بتائی کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، کتنی گزار لو گے؟ 50 60 70 80 100 زیادہ 1000 سال گزارو گے، لیکن پھر ایک دن ختم ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے تمہارا سامنا ہونا ہے، حشر میں تم سے سوال ہونے، پوچھنے اس نے کیوں کیا یہ کام، سوال براہ راست ہوں گے، جوابات دینے پڑیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اس بات کو مان لیا وہ تو رہ گئے اچھے، اور جنہوں نے جھٹلا دیا وہ خسارے کا شکار ہو گئے۔ اتنا بڑا خسارہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر یہ بیان ہوا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ، کہ ایک ظالم آدمی کافر جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اگر اس کے پاس زمین کے برابر جتنی زمین ہے ساری زمین کو آپ بھر دیں، مال سے، چاندی سے، سونے سے، دولت سے، ہیرے جواہرات سے، اتنا مال بھی اگر ہوگا تو وہ یہ مال دے کر بھی اپنی جان عذاب سے چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ اتنا بڑا خسارہ ہے دنیا کا خسارہ، کیا 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ ارب خرب بہت جتنا مرضی کر لے، لیکن دنیا کا خسارہ کچھ خسارہ نہیں ہے اس خسارے کے مقابلے میں۔ اسے فرمایا
قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلا دیا وہ بیچارے بہت بڑا نقصان اٹھا گئے. دنیا چاہے بنا گئے، جو مرضی کر گئے، لیکن خسارہ بہت بڑا اٹھا گئے. اس خسارے کی تلافی نہیں ہے. دنیا کے ہر نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن اس نقصان کی تلافی قطعاً نہیں ہے. اگلی آیات کے اندر وہی مشہور مکالمہ اور قصہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا اور ان کے جو منکرین لوگ ہوتے ہیں ان کا ہے، کہ انبیاء علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے کہ یہ اللہ کی بات ہے، مانو اس کو، اور ہم اللہ کے رسول بن کے آئے تمہارے پاس. اگر تم نہیں مانو گے تو پھر اللہ فیصلہ کرے گا. فیصلہ کیا ہوگا؟ اس کا عذاب آئے گا، اور جیسے پچھلی قوموں کو ختم کیا گیا تمہیں بھی ختم کر دیا جائے گا، جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے. اب اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام یا رسول جو ہے، عام طور سے رسول ہوتے ہیں وہ کسی بڑے ہدف کی تکمیل کے لیے آتے ہیں، کوئی شریعت لے کے آتے ہیں، کوئی ملت کی تجدید کرنی ہوتی ہے انہوں نے. بہرحال اللہ نے ان سے ایک محسوس ہدف میں کام لینا ہوتا ہے. اور نبی جو ہوتے ہیں بہت سارے وہ اتمام حجت کے لیے آتے ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام بہت سے قیامت میں آئیں گے جن کے پاس ایک امتی بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ کامیاب ہے، کیونکہ ان کا جو مقصد تھا دنیا میں بھیجنے کا وہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو جا کر پیغام سنا دیں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ کل کو قیامت والے دن جب عذاب نے پکڑنا ہے آ کے کافروں کو تو یہ نہ کہہ سکے ہمیں کسی نے حق بات بتائی نہیں تھی. انبیاء علیہ السلام بتا کے ان کو دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. بعض دفعہ شہید بھی کر دیا انبیاء علیہ السلام، یقتلون النبیین بغیر الحق، لیکن ان کی ذمہ داری صرف اتنی ہے. لیکن جو کچھ انبیاء یا رسول ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذمہ اللہ نے یہ لگا رکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی ہدف حاصل کرنا ہے، تو وہ پھر لوگ جو ہے اللہ ان کی پھر مدد کرتے ہیں. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اور اس مدد کی صورت یہ ہوتی ہے، پرانے انبیاء علیہ السلام میں تو یہ رہی کہ اللہ عذاب بھیج دیتے ہیں ان کو، پھر کہتے ہیں کہ آپ اپنی بستی کو اپنے لوگوں کو لے کے نکل جائیں اور اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آئے گا. قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم ثمود پہ عذاب آیا، اور قوم شعیب پہ آیا، اسی طریقے قوم لوط پہ آیا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی ان پہ، نمرود پہ آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا. تو یہ مشہور واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. تو اس عذاب کا وعدہ کرتے تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام ان کو ڈراتے تھے کہ دیکھو پیچھے یہ ہو چکا ہے، اب تم نے بھی اگر سمجھ سے کام نہیں لیا، ہوش کے ناخن نہیں لیے، تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ آگے سے کیا کرتے تھے؟ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے آؤ نا. اس حد تک مذاق. بلکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو اتنے آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ حق بات ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. خود اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اگر یہ بات حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، تو اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے. یعنی اس حد تک آدمی ڈھٹائی میں آگے بڑھ جاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام سے پھر یہ جب وہ وعدہ کرتے تھے تو یہ آگے سے کہتے ہیں ہاں بھی کب آ رہا ہے، کب آ رہا ہے تمہارا عذاب، کب آ رہا ہے تمہارا عذاب. اس کو ایک استہزاء، تمسخر اور ٹھٹھا بنا لیتے تھے. تو اس موقع پر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا جواب یہ ہوتا تھا کہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں خدا نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسے اختیارات ہیں کہ میں تمہیں خود ہی عذاب میں ڈبو دوں یا مار دوں یا نجات دے دوں. یہ سب کام اللہ کا ہے. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میرے اختیار میں نہ میرا اپنا نقصان نہ میرا اپنا نفع. ہاں اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے. اور لیکن اتنی بات میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ کے وعدہ سچا ہے. اگر اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس قوم پر عذاب آئے گا تو آ کر رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا وعدہ ٹل جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کو وعدہ خلافی نہیں کرتے. اس لیے عذاب تو آئے گا، لیکن اب کب آئے گا یہ مجھے نہیں پتا. جیسے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کا آنا برحق ہے، لیکن کب آئے گی؟ بل مسئول عنہا بأعلم من السائل. جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ تو فرمایا کہ پوچھنے والا اور بتانے والا دونوں برابر ہے، اس میں دونوں کا علم برابر ہے. یہ اللہ کو پتا ہے کب آئے گی. قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے.
اسی طریقے سے ان پر عذاب کب آئے گا تمہارے اوپر یہ اللہ کے پاس ہے، لیکن اتنی بات پکی ہے کہ آئے گا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کا ایک وقت طے ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ وقت آ جائے گا پھر اس سے ایک لمحہ بھی پیچھے آگے نہیں ہو سکتا. جیسے کسی انسان کی موت کا وقت طے ہوتا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، جو مرضی ہو جائے. اسرائیل کو جو وقت دے دیا گیا، جو جگہ دے دی گئی، وہ اس وقت پر اس جگہ پر وہ پہنچ جاتا ہے اور وہ روح نکال لیتا ہے. تو اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہے. ہماری تو مینجمنٹ میں بہت کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہم جتنے مرضی اہتمامات کر لیں لیکن پھر بھی 2-4 منٹ سیکنڈ کی تاخیر ہو جاتی ہے. فلائٹوں میں ہو جاتی ہے، ٹرینوں میں ہو جاتی ہے، ہمارے بڑے سے بڑے انتظامات میں ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے نظام اس میں نہیں ہوتی. دیکھیں سورج ہزاروں سال سے نکل رہا ہے، جو وقت اس کا جنتری میں لکھا ہے اسی پہ نکلتا ہے. کبھی نہیں ہوتا کہ کہیں گے نہیں آج تھوڑا سا سورج لیٹ ہے، تھوڑا انتظار کریں، رات زیادہ لمبی رہے گی. نہیں، جو اس کا وقت ہے نکلتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها. چاند کا جو وقت، جو ترتیب، جو صورتیں ہیں وہ سب اسی طرح چل رہا ہے. تو اللہ کے نظام پکے ہیں، اس کے وعدے سچے ہیں اور وہ ہو کر رہیں گے. بس اب تم اس کا انتظار کرو. فرمایا کہ یہ ان کو بتا دیجیے، اور یہ آپ سے بار بار پوچھتے ہیں احق ہو قل ای وربی انہ لحق. فرمایا کہ اب تم بس یہ بتاؤ کہ جب تمہارے پاس عذاب آئے گا تمہاری حالت کیا ہوگی. یہ سوچو. اب یہ سوچنے کی بات نہیں کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، جب آئے گا تو حالت کیا ہوگی، اور پھر تم اس وقت ایمان لانے کی کوشش کرو گے لیکن وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا. الآن وقد کنتم بہ تستعجلون. جیسے فرعون کے اوپر جب عذاب آیا اور اس کو پانی نے پکڑا تو کہتا ہے آمنت برب موسیٰ وہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، ایمان یاس معتبر نہیں. جب آدمی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جو نرخرا ہے یہ جب بول گیا، روح نکلنے پہ آ گئی، تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ اس وقت پھر پردے ہٹ جاتے. جس پر ایمان لانا تھا وہ تو کھل گیا. اب کس چیز کا امتحان ختم. امتحان کا ایک وقت ہوتا ہے، ایمان ایک امتحان ہے. تو امتحان کا ایک وقت ہے، جب وقت ختم ہوا تو امتحان ختم. اس کے بعد تو جتنی مرضی آدمی گھر میں آ کے شیٹیں بھرتا رہے تو اس کا ایک پھوٹی کوڑی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا اس کے نمبروں میں. تو جب یہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایمان کا اعتبار نہیں ہے، کسی شمار میں نہیں ہے. فرعون کو نہیں شمار کیا گیا. اسے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا، پھر اب اس کے بعد سوچو کہ کیا ہوگا. پھر فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں بار بار کہ یہ بات واقعی حقیقت ہے، عذاب آئے گا. قل ای وربی انہ لحق. ہاں میرے خدا کی قسم، میرے رب کی قسم، انہ لحق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وما انتم بمعجزین. اور تم اس کو ٹال نہیں سکتے کہ کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عاجز کر دیں، تھکا دیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے جو نظام حرکت میں آتا ہے تو تمہاری سوچوں سے باہر ہوتا ہے. وہ کہاں سے، کیسے، کتنا، کس کو کب پکڑتا ہے یہ وہ جانتا ہے جو پکڑنے والا ہے. تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا اس کے سوا. وہ یحیی و یمیت. فرمایا کہ وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور تم نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ تم عذاب کے آنے نہ آنے میں ڈسکشن کرو، پھر آئے گا تو کیا ہوگا، اس کو سوچو، اس کی بجائے تیاری کرو، فکر کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ برا وقت آ جائے اور اس کے بعد پھر تم ہمیشہ کی ناکامی میں چلے جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ.